السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین۔ دین کے آسان ہونے کے متعلق ہم بات کر رہے تھے کہ دین اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا دین بہت آسان ہے، لیکن اس میں غلط فہمی اور خوش فہمیاں تھی، جن کی وجہ سے کچھ لوگوں نے دین کو مشکل سمجھا ہے اور کچھ لوگوں نے آسان سمجھا ہے۔ وہ غلط فہمیاں خوش فہمیاں انسانوں نے خود بنائی ہوئی ہیں، اور آگے جو ہے ہم آپ کے سامنے 5ویں نمبر پر بتانے والے ہیں کہ دین بالکل آسان ہے محترم، لیکن دین سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے لیے دین ایک طرح ہے اور کسی کے لیے کسی اور طرح ہے۔ مثال کے طور پر دین بڑا آسان ہے، ہر آدمی اس بات کو بہت زور شور سے بتاتا ہے، لیکن جب دین میں کوتاہی ہو جائے کسی عالم سے، کسی مولوی سے، شیخ سے، صوفی سے، تو پھر دین کو لوگ بہت سخت بیان کرتے ہیں، اور اس آدمی کے قتل تک جو ہے وہ لوگ راضی ہو جاتے کہ اسے قتل کیا جائے، اس نے ایسا جرم کیسے کیا ہے۔ لیکن ایسے گناہ جو ہے روزانہ عام لوگ کرتے رہتے ہیں، اس کو گناہ سمجھنا تو درکنار، بعض اوقات تو لوگ اس کو شاباش دیتے ہیں۔ تو یہ کس طرح سے ہوا؟ تو یہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوا۔ اصل غلط فہمی یہی ہے کہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ دین جو ہے علماء کے لیے ہے، طلباء کے لیے ہے، صوفیاء اور مشائخ کے لیے ہیں، وہ اس پر عمل کریں گے، ان کو کوئی غلطی کی اجازت نہیں ہے، کسی غلطی کسی اور اسی طرح سے خطا کی اجازت نہیں ہے۔ اگر انہوں نے اسی خطا کر دی تو وہ مرتد ہو جاتے ہیں، ان کے نزدیک کافر ہو جاتا ہے، زندیق ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ بھی ہونا تو لوگ اس کو سمجھتے کہ یہ مرتد مافیا ہے۔ اگر ایک آدمی ہے قرآن کریم کی بے عزتی کر لے تو لوگ بولتے ہیں خیر ہے، کیا مشکل ہے، تھوڑی سی تو غلطی ہے جو اس نے کر دی۔ اگر اس کو گستاخ کہا جائے یا اس کے لیے کوئی سزا جاری کر دی جائے تو لوگ بولتے دین تو بہت آسان ہے، علماء نے سخت بنا دیا۔ لیکن اگر یہی غلطی کسی عالم سے ہو جائے تو پھر اس کو کہتے علماء لوگ مافیا ہے۔ مافیا تو اس کو بولتے جو کسی کا کیا کر لے، کسی کو بیچ دے، کسی پر زبردستی قبضہ کر ڈالے، یا انسانوں کے اعضاء بیچے، یا ایسے 2 نمبر کے کام کرے کہ جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہو، اور ایسا کام تاریخ میں آج تک ثابت نہیں ہے علماء سے۔ اگر علماء کے لباد میں لباس میں، صوفیاء اور مشائخ کے لباد لباس میں کوئی 2 نمبر کام کرتا ہے تو اس کے علماء ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ عوام بھی ذمہ دار ہے کہ ان پر جو ہے دھوکہ نہ کھائے، ایسے لوگوں سے متاثر نہ ہو، ان کو علماء صوفیاء مشائخ نہ سمجھے۔ تو محترم حضرات، غلطی یہی سے ہے کہ ہم نے دین کو جو ہے نیک لوگوں کے لیے تو بڑا مشکل بنا دیا ہے، اور جو عام لوگ ہیں انہوں نے اپنے لیے بہت آسان سمجھ رکھا ہے۔ اگر ایک نیک آدمی، صالح آدمی اپنی بیوی کو ساتھ لے کر بازار چلا جائے کسی ضرورت کے لیے، کسی سامان خریدنے کے لیے یا علاج کے لیے، تو لوگ بولتے دیکھو مولوی لوگ جو ہے لڑکیوں کو گھماتے رہتے ہیں، اسکوٹر پر نہیں بٹھا سکتا، اپنی کار میں اپنی بیوی کو نہیں بٹھا کے چلا سکتا، گھما نہیں سکتا۔ لیکن اگر عام لوگوں کی لڑکیاں، بیویاں، خواتین، بچیاں بار گھومے، دوشیزائے گھومے تو کوئی مشکل نہیں ہے، خیر نو پرابلم۔ اور اسی طرح سے پھر اس کو ترقی کا نام بھی دیتے ہیں۔ لیکن اگر مولوی کی بیوی کسی کو نظر آئے تو قیامت آ جائے گی۔ تو یہ تو دین نہیں ہوا محترم، یہ تو اپنی طرف سے ہم نے جو ہے سختیاں لگا کے رکھی ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا اسلامی قانون جو ہے فقیر لوگوں کے لیے، ہماری نظر میں جو بھی فقیر ہوگا اس کے لیے اسلامی قانون ہے، عام قانون بھی ہے، حکومتی قانون بھی ہے۔ لیکن اگر ایک امیر آدمی ہے، غنی آدمی ہے، پیسے والا آدمی ہے، تو اس کے لیے قانون نہیں ہے۔ اگر اس سے غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، تو ہم لوگ بولتے چلو معاف کیا جائے، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔
اور ایسا آج نہیں ہوا، بہت پہلے بھی ہوا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا کہ ایک امیر خاندان کی کسی خاتون سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے معاف کرنے کے لیے سفارش کر دی بہت سارے لوگوں نے۔ تو آپ علیہ السلام غصہ ہو گئے، فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر دیا یہ کام تو اس کے لیے سزا مقرر ہوتی، سزا دی جاتی، اور قانون جو ہے سب کے لیے برابر ہے، اس سے کوئی جو ہے بالاتر نہیں ہے۔ تو دین کی بھی ایسے قوانین ہوتے ہیں، احکام ہوتے ہیں، وہ سب کے لیے برابر ہے، لیکن ہم لوگوں نے اسے برابر نہیں کیا نا، تو اس لیے غریب کے لیے جو ہے دین مشکل ہے۔ غریب آدمی کے لیے، فقیر آدمی کے لیے، نیک آدمی کے لیے، صالح آدمی کے لیے دین مشکل ہے۔ لیکن جو کیا ہے صالح نہیں ہے، نیک نہیں ہے اور امیر نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا، فقیر نہیں ہے تو اس کے لیے دین بڑا آسان ہے۔ ایسا نہیں ہے ہمارا بنا بنایا ہوا دن پر تو سمجھا جائے گا محترم حضرات، خود آپ سوچ لے۔ تو اس لیے آج کے بعد آپ یہ سمجھ لے اچھی طرح سے کہ دین کا کوئی بھی مسئلہ سب کے لیے برابر ہے، اور دین کی کوئی بھی بات جو ہے سب کے لیے برابر ہے، اور گناہ کے کام سب کے لیے برابر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گناہ کسی نیک آدمی نے کیا تو اسے میڈیا پر اتنا شرمندہ کرو کہ وہ کیا ہو جائے، اس شرمندگی کی وجہ سے خود کو سولی پہ چڑھا دے یا خود کو قتل کر دے، خودکشی کر لے۔ لیکن اگر ایسے کام جو ہے عام آدمی سے ہو جائے، یا جو کیا ہے بدبخت قسم کا ہو، یا غلط کاموں کو ترویج دینے والا ہو، تو اس کو ہم شاباش دیتے ہیں، ہیرو کا نام دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بڑا ہوشیار آدمی ہے، بڑا ذہین اور عاقل آدمی ہے۔ تو یہ تو بڑی کیا ہے، ظلم کی بات ہے، بہت غلطی کی بات ہے۔ دین ایسا نہیں ہے کہ تم کسی کے لیے کسی طرح سے سمجھو اور کسی کے لیے کسی اور طرح سے سمجھو، سب کے لیے یکساں ہے، کوئی اس سے ممتاز نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے الگ قسم کا دین ہو اور کسی کے لیے جو ہے الگ قسم کا دین ہو۔ سینکڑوں باتیں ہیں اس طرح سے کہ اگر وہ کیا ہو جائے، درپیش ہو جائے، تو لوگ اس میں کیا کر دیتے ہیں، دین کو مشکل اور آسان بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اپنے سے کمتر لوگوں کے لیے بھی بڑے قوانین اور باتیں بیان کرتے رہتے ہیں، ایسا مت کیجیے گا، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، خود کر لے تو خیر ہے، مشکل نہیں ہے، تھوڑا ہی تو کر لیا نا، اتنا زیادہ تھوڑی کیا، تو اس طرح سے بول دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے بڑا عیب ہے، عار کی بات ہے۔ ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ کسی کے لیے جو ہے نرم بات کر لے اور کسی کے لیے سخت بات کر لے، اپنے لیے جو ہے نرمی پسند کر لے اور دوسرے کے لیے سختی پسند کر لے۔ یہ تو انسانی جو کیا ہے عام قوانین ہیں، باتیں ہیں، احکام ہیں، ان سب سے یہ باتیں کیا ہے جوڑ نہیں کھاتی، بالکل میل نہیں کھاتی۔ دونوں فکروں میں اور دونوں سوچوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو لہٰذا اس خلیج کو ختم کر دیا جائے، جو خلیج قائم ہے بیچ میں، یا جو ہم نے دین کو کسی کے لیے آسان اور کسی کے لیے مشکل بنایا، ایسا نہیں ہے۔ آسان ہے تو پھر سب کے لیے آسان ہے، اگر مشکل ہے تو پھر سب کے لیے مشکل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے لیے ہم کسی انداز میں بیان کر اور کسی لیے کسی اور انداز میں بیان کر لیں۔ باقی جو اس کے حیثیات ہیں، اعتبارات ہیں، طریقے ہیں، وہ ضرور مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن عام اعتبار سے سب کے لیے دین جو ہے کیا ہے، برابر ہے۔